بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح ہی سے گھر پر ایک خاص قسم کی ہلچل تھی۔ کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی بازار میں سامان لینے جا رہا ہے۔ ابا آج صبح سویرے بغیر نہائے دھوئے کام پر نکل گئے۔ بڑی بہن کی پھرتی قابل دید تھی۔ وہ امی کے ساتھ مل کر ٹفن تیار کر رہی تھی۔ چھوٹی بہن ادھر سے ادھر کودتی جا رہی تھی کہ بھیا آج مدرسے کو جائیں گے۔ اتنے میں چھوٹے بھائی کی آواز آئی، اماں میں بھیا کے لیے ناشتہ اور ضروری چیزیں لے آتا ہوں۔ غرض یہ کہ گھر بھر میں عید کا سماں تھا اور ایک میں تھا جو گال پھلائے، شکنے چڑھائے، زمانے بھر سے بیزار بیٹھا تھا۔ دل میں تو بار بار آ رہا تھا کہ آج تو جی لگا کر کہہ ہی دے مجھے مدرسہ ودرسہ نہیں جانا۔ تم لوگ یہاں مزے کرتے ہو اور میں میلوں دور وہاں پڑا رہتا ہوں۔ بہت ہو گیا اب کہ میں کسی بھی حال میں مدرسہ نہیں جاؤں گا۔ دل ہی دل میں طرح طرح کے خیالات آتے اور جاتے رہے۔ دماغ وسوسوں کا جال بنتا اور پھر خود بخود ٹوٹ جاتا۔ قسم ہا قسم کے ڈائیلاگز ذہن میں کلبلاتے اور پھر بلی کی گردن میں گھنٹی باندھنے کا موقع آتا تو اپنی موت آپ مر جاتے۔ اسی سوچ و بچار میں کوچ کا وقت ہو گیا۔ اوپرے دل کے ساتھ 2 لقمے مارے اور اٹھ گیا۔ بیچاری امی پکارتی رہی کہ بیٹا سفر ہے، کچھ تو کھا لو، مگر یہاں گھر چھوڑنے کے غم کے ساتھ غصہ اس پر بھی تھا کہ ابا نے صرف 2000 روپے کیوں دیے، لہٰذا اس غصے کا اظہار ضروری تھا۔ ابا یہ سارا ماجرا دیکھ کر سمجھ گئے کہ اصل درد کہاں ہے۔ بغیر کھائے چپ چاپ اٹھے اور بیڈ روم سے اپنا کرتا اٹھا لائے اور جیب میں جتنے پیسے تھے ریزگاری سمیت 300 روپے سب نکال کر دے دیے، یہاں تک کہ آخر میں 1 روپیہ کا سکہ نکل آیا، وہ بھی دے دیا۔ خدا جانے ذہن پر کس قسم کا بھوت سوار تھا کہ کچھ سوچے بنا وہ 1 روپیہ بھی لے لیا۔ کن اکھیوں سے دیکھا کہ گھر کے سبھی افراد کو میری یہ حرکت نہایت ناگوار گزری، مگر کسی نے کچھ کہا نہیں تو میں نے بھی اس خیال کو ایسے ہی جھٹک دیا جیسے بے وقت آئی ہوئی مکھی اڑائی جاتی ہے۔ خیر ابا تو 1 لقمہ بھی نہ کھا سکے تھے۔ امی نے بھی زبردستی 2 لقمے کھائے اور اٹھ گئیں۔ سب لوگ ہاتھ دھو کر مجھ کو رخصت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چھوٹے بھائی نے، جسے پچھلے مہینے فیس نہ بھرنے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا تھا، بیگ اٹھایا۔ امی نے مسکراتے ہوئے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا اور ماتھا چوم کر بلائیں لیں۔ ابو نے سر پر ہاتھ پھیرا، کچھ نصیحتیں کیں، جس کا آخری جملہ یہ تھا، بیٹا محنت سے پڑھنا، وقت ضائع مت کرنا، ہم بڑی مشقتوں سے تمہیں پڑھا رہے ہیں۔ نہ جانے اس جملے میں کیا کسک تھی کہ بے اختیار آنکھیں اوپر اٹھ گئیں اور دل کانپ کر رہ گیا۔ ابو کا چہرہ گو سپاٹ اور ہر قسم کے تاثرات سے خالی تھا، تاہم آنکھوں میں چھپا درد جھلک رہا تھا، بلکہ چھلکنے کو تھا۔ ہونٹوں پہ زخمی تبسم تھا اور آنکھوں میں درد کے سائے لہراتے تھے۔ امی تو ہر مرتبہ کی طرح اس بار بھی رو دی تھی، قبل اس کے کہ مجھ سنگ دل کی آنکھیں اپنا کام کرتیں۔ دھیمی آواز سے سلام کر کے تیزی سے زینے اتر گیا۔ آج پہلی مرتبہ چھوٹا بھائی خاموش تھا۔ میں نے چھیڑا تو اسے بھی آج ہی ابلنا تھا۔ کہنے لگا، بس بھیا کیا بتائیں، آپ کے جانے کے بعد گھر کی کیا حالت ہوتی ہے۔ آپ کے جاتے ہی چھوٹی بہن پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی ہے، امی بیڈ روم میں جا کر بستر پر اوندھے منہ گر جاتی ہیں،
بڑی بہن بالکنی میں کھڑی کپڑوں کے بجائے آنسو سکھا رہی ہوتی ہیں۔ ابو ان سب کو چھوڑ کر پتہ نہیں کیوں ہمیشہ باتھ روم میں چلے جاتے ہیں۔ تمہارے جانے کے بعد اکثر گھر میں 8 دن تک صرف کھچڑی پکتی ہے، جسے سب گھر والے اچار یا چٹنی کے ساتھ ملا کر کھا لیتے ہیں۔ سب سے برا حال گھر پر امی کا ہوتا ہے۔ بسا اوقات 3 دن تک کچھ کھاتی نہیں ہے۔ ایک چپ سی لگ جاتی ہے۔ پورا ہفتہ گزر جاتا ہے اور ہم لوگ امی کے منہ سے ایک جملہ سننے کو ترس جاتے ہیں۔ رات کو چپکے میں دیکھتا ہوں امی کروٹیں بدلتی رہتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے ایک مرتبہ اچانک رات کو میری آنکھ کھلی، کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دیکھا کہ امی جان مصلے پر بیٹھی دعا مانگ رہی ہیں۔ میں قریب ہی تھا، ہچکیوں کے درمیان صرف اتنا سن پایا کہ اے اللہ میرا معاذ۔ صبح جب میں نے ابو کو قصہ سنایا تو ابو کہنے لگے، بیٹا تمہاری امی تو 20 مرتبہ رات کو اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا تو روتی ہوئی بڑی بے بسی سے کہتی ہے، بس یوں ہی اچانک خیال آ گیا کہ میرے معصوم بچے نے کھایا بھی ہوگا یا نہیں، اسے کوئی ستاتا تو نہ ہوگا، وہ اگر بیمار ہو گیا تو میرے لخت جگر کو کون دیکھے گا۔ اس قسم کے جملے کہہ کر خود بھی روتی اور مجھے بھی رلاتی ہے، اور جس رات یہ قصہ پیش آتا ہے پھر وہ رات میری اور تمہاری امی کی مصلے پر گزر جاتی ہے۔ چھوٹا بھائی اپنی روح میں یہ سب سناتا جا رہا تھا اور میں حیرت اور تعجب کے مارے بت بنا اپنی جگہ کھڑا تھا۔ چھوٹے بھائی نے کہا، بھیا جس دن ہم بہن بھائی رات کو کھا پی کر فارغ بیٹھتے ہیں تو سب سے زیادہ تمہاری باتیں کرتے ہیں، اور امی کھل کر تمہارے بچپن کے قصے سناتی ہیں، اور ہر مرتبہ ابو اخیر میں اٹھتے ہوئے یہ کہتے ہیں، تم لوگ دیکھنا ایک دن میرا بیٹا بہت بڑا عالم بنے گا۔ مجھ پر یکے بعد دیگرے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے تھے، اور رفتہ رفتہ حیرت کی جگہ ندامت و شرمندگی لے رہی تھی۔ بلڈنگ کے نیچے کھڑے کھڑے ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ میرا جگری دوست خالد دھمکا اور اپنے بے تکلفانہ انداز میں کہنے لگا، بس کیا یار اتنی جلدی چل دیے، ابھی تو آئے تھے۔ میں مسکرا کے ٹال گیا تو اسے کچھ یاد آ گیا، کہنے لگا، یار آج صبح غضب ہو گیا، تمہارے ابو صبح سویرے چودھری صاحب کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، اور چودھری صاحب چلا کر کہہ رہا تھا کہ صبح صبح بھکاری قرض مانگنے آ جاتا ہے، حیثیت نہیں ہے تو اپنے بیٹے کو نوکری پہ لگا، کیوں بیکار مدرسے میں ڈال رکھا ہے، اور اس سے پہلے والے سال بھی تو بچے کے بہانے قرض لے گیا تھا، وہ تو ابھی تک نہیں دیے، پتہ نہیں اور کیا کیا بول رہا تھا۔ آخر میں برا بھلا کہتے ہوئے جیب سے 2000 نکال کر یہ کہتے ہوئے دیے کہ آئندہ ہفتے کسی بھی حال میں مجھے سب پیسے واپس چاہیے۔ صبح کا وقت تھا، سناٹا تھا، یہ منظر میرے سوا کسی نے نہیں دیکھا۔ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے لپک کر پوچھا، چچا جان آپ تو محلے کے شریف اور عزت دار آدمی ہیں، آخر اس بوڑھے سے اتنا دبنے کی کیا ضرورت ہے، یہ سب ذلتیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کیا ہم دوست لوگ مل کر اس بوڑھے کو ٹھکانے لگا دیں؟ چچا جی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے، نہیں جی، اگر میں 2000 لے کر نہیں گیا تو میرا بیٹا مدرسے میں نہیں جا پائے گا، اور میں اس کو پڑھا کر جنت کمانا چاہتا ہوں، دائمی جنت کے لیے عارضی ذلت برداشت کر رہا ہوں۔ یہ قصہ سن کر میرا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ میری نظروں کے سامنے گھر سے نکلتے وقت
پیسوں والا قصہ گھوم گیا۔ میں اپنے آپ کی نظر میں ذلیل ہو گیا تھا۔ چھوٹا بھائی مجھے دیکھ رہا تھا مگر میں اس سے نظر ملانے کے قابل نہ تھا۔ مجھے زمین اپنے پیروں تلے کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خالد تو یہ حادثہ سنا کر چلا گیا اور چھوٹا بھائی بیگ اٹھا کر چپ چاپ آگے کو چل دیا۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ مسجد کے قریب ہی ناظرے کے بوڑھے استاد مل گئے۔ انہوں نے بڑی شفقت کے ساتھ سر پر ہاتھ پھیرا، دعائیں دی اور کہا کہ بیٹا محنت سے پڑھنا، بڑی مدت کے بعد اس بستی میں کوئی عالم بنے گا، تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، تم ہماری پونجی ہو، اپنے آپ کو ضائع مت کر دینا۔ میں انہیں کیا جواب دیتا کہ اب تک کی زندگی تو ضائع ہی کیے جا رہا تھا۔ بستی سے نکلتے وقت اچانک کسی نے آواز دی، رک جاؤ بیٹا۔ مڑ کر دیکھا تو بستی کے بوڑھے بابا جی تھے۔ بڑی مشکل سے چوراہے پر بچھی چارپائی سے اٹھے، لکڑی کے سہارے ٹیک لگاتے ہوئے آئے، قریب آ کر محبت پاش نظروں سے دیکھا اور آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے، تم مدرسہ جاتے ہو تو دل بڑا خوش ہوتا ہے بیٹا، ہم گناہ گاروں کے لیے دعا کرنا، اپنی زندگی میں تو کچھ نہ کر پائے، اب تم جیسے بچوں کے سہارے جی رہے ہیں کہ جنت میں تم جاؤ گے تو تمہارا دامن پکڑ کر پیچھے پیچھے ہو لیں گے۔ دیکھیو اس دن اپنے گناہ گار بابا جی کو بھول مت جانا۔ بندہ سر جھکائے شرمندگی کے ساتھ ان کی گزارشات سنتا رہا اور اپنی حالت پر افسوس کرتا رہا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھے، اسٹیشن پہنچے، ٹرین نکلنے کو تھی۔ میں جلدی سے لپک کر چڑھا، بھائی نے باہر سے بیگ پھینکا اور ٹرین فراٹے بھرتی ہوئی تیزی سے دوڑنے لگی۔ میں سامان وہیں دروازے پر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ محبوب وطن کی گلیاں نگاہوں کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ کبھی ابو جی کا غم زدہ چہرہ سامنے آ جاتا، کبھی روتی ہوئی امی یاد آ جاتی، کبھی چھوٹی بہن کا سراپا نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا، کبھی چھوٹا بھائی ہاتھ لہراتا نظر آتا، کبھی شفقت فرماتے ہوئے مکتب کے استاد جی دکھائی دیتے اور کبھی بابا جی کی لجاجت بھری درخواست جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ پھر پتہ نہیں اچانک مجھے کیا ہوا کہ میں دروازے پر کھڑے کھڑے پھوٹ پھوٹ کر اتنا رویا کہ شاید و باید ہی کبھی زندگی میں اتنا رویا ہوں گا۔ یہ احساس زیاں کے آنسو تھے جو اب تک کی ضائع شدہ زندگی پر بہہ رہے تھے۔ یہ اپنوں کے ارمانوں کا خون تھا جو آنسو کی شکل میں جاری تھا۔ پیارے طالب علم بھائیو، اگر گھر سے نکلتے وقت عبرت کی آنکھیں کھلی رکھی جائیں، اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائی جائے تو یہ سارے مناظر کھلی آنکھیں دیکھے جا سکتے ہیں۔ جب تم گھر سے نکلو تو ابا کی زخمی مسکراہٹ کو غور سے دیکھا کرو، تمہیں ان میں کچھ انکہی کہانیاں نظر آئیں گی۔ کبھی غور کیا کہ امی کے ہونٹ مسکراتے ہوئے کپ کپا کیوں جاتے ہیں؟ کبھی سوچا کہ بہن دروازے تک کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ کہیں اس کے آنسو دیکھ کر تمہارے حوصلے چھوٹ نہ جائیں۔ گھر کا ہر فرد لاکھ غموں کے باوجود خوشی خوشی تمہیں رخصت کرتا ہے، صرف اس لیے کہ تمہاری ہمت نہ ٹوٹ جائے، ورنہ کون بھائی بہن ہیں جو اپنے بھیا کی جدائی پر نہ روئے؟ کون باپ ہے جو اپنے جگر کے ٹکڑے کی فرقت پر ہنس رہا ہو؟ اور دوستو، کون سی ماں ہے جو لب پر تبسم سجائے اپنے پیارے بیٹے کی جدائی دیکھتی رہے؟ بخدا ان سب پر ہماری جدائی شاق ہے۔ ابو جی کو محلے کے ذلیل آدمی سے باتیں سننے کا شوق نہیں، وہ ہمارے لیے باتیں سنتے ہیں، وہ صرف اور صرف ہمارے لیے پسینے میں ڈوب کر محنت کرتے ہیں۔ دوستو آؤ غریبان میں منہ ڈال کر سوچیں
کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ کسی کی جنت یا راحت کا سامان کر سکیں؟ جو ماں ہمارے لیے 20 مرتبہ اٹھ کر روتی ہے، کیا ہم نے پورے سال میں کبھی ایک مرتبہ بھی اس پیاری اماں کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ ہم کیسے سنگ دل بیٹے ہیں کہ ہم اپنی خواہشوں میں ایسے مدہوش ہیں کہ ماں تک کی قربانیوں کا ہمیں احساس نہیں۔ کیا ایک موبائل کی اتنی وقت ہے کہ اس کے پیچھے اتنے سارے لوگوں کی قربانیاں ضائع کر دی جائیں؟ کیا ہماری بیہودہ گپ شپ اتنی قیمتی ہے کہ ہم کسی کے ارمانوں کا خون کر دیں؟ کیا ہمارے دوستوں کی اتنی قدر ہے کہ ان کے لیے پڑھائی چھوڑ کر اپنوں کی تمناؤں کا جہاں اجاڑ کر رکھ دیں؟ کب تک بے مقصد زندگی جئیں گے؟ کب تک پردیس میں پڑے پڑے اپنی اور دوسروں کی زندگی ضائع کر دیں گے؟ یاد رکھو دوستو، آج اگر ہم کسی کی قربانیاں رائے گاں کیے بیٹھے ہیں تو کل کو ہماری قربانیاں بھی رائے گاں جائیں گی۔ پیارے بھائیو، اس ابو کا واسطہ جو ہمارے لیے ذلتیں جھیل گیا، اس اماں کا واسطہ جس کا کوئی پل ہماری یاد کے بغیر نہیں گزرتا، مکتب کے اس شفیق استاد کا واسطہ جن کی دعائیں ہمارے نام کے بغیر پوری نہیں ہوتیں۔ اپنی زندگی پر غور کرو، خدا را وقتی لذت کے لیے دائمی ذلت کا سودا نہ کرو۔ دوستو، آؤ آج میں اور آپ مل کر ارادہ کرتے ہیں کہ اب کے زندگی کچھ الگ زندگی ہوگی، اب کے شب و روز مقاصد کے ساتھ گزریں گے۔ اب محفلوں میں اور لغویات میں وقت ضائع نہ ہوگا، اب کے اساتذہ کے احترام میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی، اب سے سخت محنت ہوگی، اب سے اتنی محنت کریں گے کہ اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں گے، ان کا سہارا بنیں گے، ان کو سکون دیں گے، ان کو ان کی خدمت کا صلہ اپنی کامیابی سے دیں گے۔ اب سے رات کو اٹھ کر روٹھے ہوئے پیارے اللہ سے معافی مانگیں گے، اب سے نافرمانی والی زندگی کے بجائے اطاعت والی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔